باب الحجب، یہ باب حجب کے بیان میں ہے۔ حجب کے لغوی معنی آتے ہیں روکنے کے، پردہ کرنے کے۔ حجب کے لغوی معنی آتے ہیں روکنے کے اور پردہ کرنے کے۔ حجب کی جو ہے دو قسمیں ہیں، نمبر ایک حجب نقصان، نمبر دو حجب حرمان۔ حجب نقصان کی تعریف، وہ ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف کسی دوسرے وارث کی موجودگی کی وجہ سے منتقل ہونا ہے۔ وہ ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف کسی دوسرے وارث کی موجودگی کی وجہ سے منتقل ہونا ہے، اور یہ 5 افراد کے لیے ہے: زوج، زوجہ، بنت الابن، اخت لاب۔ ان کے احوال میں ان کی تفصیلات گزر چکی ہیں۔ مثلا زوج کے بارے میں گزرا کہ اگر اولاد نہیں ہے تو نصف، اولاد ہے تو ربع۔ زوجہ کے بارے میں بھی یہی معلوم ہوا کہ اگر اولاد نہیں ہے تو پھر اس صورت میں ربع، اور اولاد موجود ہے تو ثمن۔ تو ہر ایک کے احوال میں یہ بات آ چکی ہے۔ ایسے ہی ماں کا حصہ ہے، اگر اولاد موجود ہے یا 2 بھائی یا 2 بہنیں موجود ہیں تو سدس، اور اگر یہ موجود نہیں ہے تو ثلث ملتا ہے۔ اور اسی طرح بنت الابن، ایک بیٹی موجود ہے تو بنت الابن کو سدس ملتا ہے، تو اس کا حصہ کم ہو جاتا ہے۔ اخت لاب ہے، ایک حقیقی بہن موجود ہے تو اخت لاب کو سدس ملتا ہے۔ تو حجب نقصان وہ ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف کسی وارث کی موجودگی کی وجہ سے منتقل ہونا ہے، یعنی اگر بیچ میں کوئی وارث آ گیا ہے تو اب ایک حصے سے یعنی زیادہ حصے سے روک کر کم حصے کی طرف پہنچا دینا ہے، زیادہ حصے سے کم حصے کی طرف پہنچا دینا ہے۔ تو یہ حجب نقصان کی تعریف ہوئی۔ اور یہ کتنے افراد کے لیے ہے؟ 5 افراد کے لیے ہے۔ زوج ہے، زوجہ ہے، ہے، بنت الابن ہے، اخت لاب ہے۔ ان افراد کے لیے حجب نقصان ہوتا ہے۔ حجب حرمان، حجب کی اولاً 2 قسمیں کی تھی انہوں نے، حجب نقصان، حجب حرمان۔ اب حجب حرمان کی تعریف کر رہے ہیں۔ حجب حرمان کسی وارث کی موجودگی میں مکمل محروم ہو جانا، کسی وارث کی موجودگی میں مکمل محروم ہو جانا، یہ حجب حرمان ہے۔ حجب حرمان میں انہوں نے ورثہ کی 2 قسمیں کی ہیں۔ ایک فریق تو وہ ہیں جو کسی حال میں محروم نہیں ہوتے، اور ایک فریق وہ ہیں جو ایک حال میں وارث ہوتے ہیں اور دوسرے حال میں وارث نہیں ہوتے۔ تو حجب حرمان میں ورثہ کی 2 قسمیں ہیں۔ فریق اول وہ ہیں جو کسی حال میں محروم نہیں ہوتے، ان کی تعداد 6 ہے: ابن، اب، زوج، بنت، زوجہ۔ تو یہ 6 افراد ہیں، یہ کبھی محروم نہیں ہوتے۔ اس میں ایک اشکال ہوتا ہے کہ حجب کے معنی تو محروم ہونے کے آتے ہیں، اور حجب حرمان میں ہی انہوں نے کہا ہے کہ حجب حرمان وہ ہے جو کسی وارث کی موجودگی میں مکمل محروم ہو جائے۔ حالانکہ یہاں انہوں نے 2 قسمیں کی ہیں، اور فریق اول اس کو قرار دیا ہے جو کسی حال میں محروم نہیں ہوتا، تو اس کو حجب حرمان میں شمار کرنا گویا یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو اس میں تو وہ ورثہ ہونے چاہیے جو محروم ہو، اور شروع میں ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک فریق وہ ہے جو کسی حال میں محروم نہیں ہوتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حجب حرمان جو ہے نا، یعنی حجب جو ہے یہ ایک حکم ہے، اور حکم جو ہے کبھی اس بات میں ہوتا ہے اور کبھی نفی میں ہوتا ہے، کبھی ایجابی ہوتا ہے اور کبھی سلبی ہوتا ہے۔ تو حجب حرمان میں ورثہ گویا 2 قسم کے ہو گئے، یعنی ان کا حکم، بعض کا حکم جو ہے محجوب ہونے کا ہے، محروم ہونے کا ہے، اور بعض کا حکم جو ہے محروم نہ ہونے کا ہے، وہ محجوب نہیں ہوں گے۔ تو ان دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھ کر اور ان دونوں کی رعایت کرتے ہوئے یہاں جو ہے حجب حرمان میں وہ ورثہ بھی ذکر کر دیے جو کبھی محروم نہیں ہوتے، اس لیے کہ حکم کبھی ایجابی ہوتا ہے اور کبھی سلبی ہوتا ہے، کبھی اس بات میں ہوتا ہے کبھی نفی۔ تو یہاں پر حجب حرمان میں اس لیے وہ ورثہ ذکر کیے جو کبھی محروم نہیں ہوتے ہیں۔ اور دوسرا فریق وہ ہے جو ایک حالت میں وارث ہوتا ہے اور دوسری حالت میں محروم، ایک حالت میں وارث ہوتا ہے اور دوسری حالت میں محروم۔ اس کی بنیاد 2 قاعدوں پر یہاں بیان کی گئی ہے۔
قاعدہ نمبر 1 یہ ہے کہ وہ وارث جو کسی حال میں محروم ہوتا ہے، وہ وارث جو کسی حال میں محروم ہوتا ہے وہ ہے جس کی نسبت میت کی طرف کسی شخص کے واسطے سے ہو، یعنی درمیان میں کوئی شخص واسطہ بن رہا ہو، تو اس شخص کے ہوتے ہوئے یہ شخص محروم ہوگا، یعنی واسطہ کے ہوتے ہوئے ذو واسطہ محروم ہوگا، سوائے اولاد کے یعنی اخیافی بھائی بہن کے، اس لیے کہ وہ ماں کے رہتے ہوئے بھی وراثت پاتے ہیں، حالانکہ ماں واسطہ آ رہی ہے، واسطہ بن رہی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ماں جو ہے پورے ترکے کی وارث کبھی نہیں بنتی، ماں کو جو ہے پورا ترکہ جو ہے کبھی نہیں ملتا، پورے ترکے کی مستحق ماں نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے ماں کے رہتے ہوئے بھی اولاد کو حصہ دیا جاتا ہے، ماں کے موجود رہتے ہوئے بھی اولاد یعنی اخیافی بھائی بہن وراثت پاتے ہیں۔ اور دوسرا قاعدہ، یعنی اس کو انہوں نے 2 قاعدوں پر مبنی کیا ہے، دوسرا قاعدہ ہے الاقرب فالاقرب، یعنی قریب والا دور والے کو محروم کر دے گا، جیسے بیٹے کی موجودگی میں پوتا محروم ہوتا ہے، یا حقیقی بھائی کی موجودگی میں اللتی بھائی محروم ہوتا ہے۔ تو دوسرا قاعدہ ہے الاقرب فالاقرب۔ پہلا قاعدہ کیا ہے کہ ایک وارث اگر واسطہ بن رہا ہے دوسرے وارث کے لیے تو واسطے کے ہوتے ہوئے ذو واسطہ محروم ہوگا، اور دوسرا قاعدہ الاقرب فالاقرب ہے، اسبات میں اس کا بیان آپ نے پڑھ لیا ہے۔ والمحروم، وراثت سے بالکل لیا محروم شخص، وہ جو ہے کسی بھی وارث کے لیے حجب حرمان ہو یا حجب نقصان کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ وراثت سے جو شخص بالکل محروم ہو رہا ہو، جیسے کافر ہے، قاتل ہے یا غلام ہے، باپ کو قتل کر دیا تو قاتل ہے، بیٹا قاتل ہے، تو وراثت سے یہ بالکل محروم ہے، تو آیا یہ دوسرے کے لیے حاجب بنے گا یا نہیں، حجب حرمان ہو یا حجب نقصان کا ذریعہ بنے گا یا نہیں؟ تو عند الاحناف، ہمارے یہاں، وہ نہ تو حجب نقصان کرے گا اور نہ ہی حجب حرمان کرے گا، لیکن اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حجب حرمان تو نہیں کرے گا کہ بالکل وراثت سے محروم کر دے، لیکن حجب نقصان کا ذریعہ بنے گا، حجب نقصان کا ذریعہ بنے گا، حجب نقصان جو ہے ضرور ثابت کر دے گا۔ حجب نقصان کس طرح ثابت کرے گا؟ آپ زوجہ ہے، اخت لاب ہے، ابن قاتل ہے اور عم ہے۔ اب زوجہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے زوجہ کو ربع ملے گا، اور اخت چونکہ تنہا ہے تو اسے جو ہے نصف ملے گا، اخت لاب کو سدس ملے گا، ایک حقیقی بہن کی موجودگی میں اللتی بہن کو سدس ملتا ہے۔ ابن قاتل محروم اور عم جو ہے اسبہ بنے گا، یہ ابن جو قاتل ہے یہ تو بالکل محروم ہے اور عم بنے گا۔ اب زوجہ کو ربع اور اخت کو نصف اور اخت لاب کو سدس، تو یہاں یہ 3 حصے ہیں، ربع، نصف اور سدس۔ ربع جو ہے نوع اول کا ہے، نصف بھی نوع اول کا ہے، اور سدس یہ نوع ثانی کا ہے، تو اب ربع کا اور سدس سے انضمام کریں گے تو مسئلہ 12 سے بنے گا۔ اب نصف کے بجائے ربع سے جو ہے مسئلہ دیکھیں گے تو ربع کے ساتھ جو ہے سدس آ گیا، نوع اول کے ربع کے ساتھ نوع ثانی کا سدس آ گیا، تو مسئلہ 12 سے بنے گا۔ 12 کا ربع 3 دے دیں زوجہ کو، 12 کا ربع 3 زوجہ کو، اور 12 کا نصف اخت کو دے دیں 6، 12 کا نصف اخت کو 6، اور 12 کا سدس 2 یہ دے دیں اخت لاب کو، 12 کا سدس 2 یہ دے دیں اخت لاب کو، تو 3 مل گیا زوجہ کو، 6 مل گیا اخت کو، 9 اور 2 مل گیا اخت لاب کو، 9 اور 2 11، ایک بچا تو یہ عم کو دے دیں گے اسبا کے طور پر، یہ ایک جو ہے عم کو دے دیں گے اسبا کے طور پر، اور یہ اندنا ہے۔ تو یہاں جو ہے دیکھو ابن قاتل موجود ہے، لیکن چونکہ یہ محروم شخص ہے، اس کی ذات میں جو ہے ایسا نقص ہے جو وراثت سے اس کو محروم کر رہا ہے، اس وجہ سے جو ہے یہ کسی بھی دوسرے وارث کے لیے نہ حجب نقصان کرے گا کہ زوجہ کا حصہ جو ہے ربع کے بجائے سمن ہو، یا اخت اور اخت لاب جو ہے محروم ہو جائیں بیٹے کی وجہ سے، چونکہ محروم ہوتے ہیں، تو چونکہ وراثت سے یہ شخص بالکل محروم ہو رہا ہے، اس وجہ سے نہ تو یہ حجب حرمان کر رہا ہے نہ حجب نقصان، یہ اندنا ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک
حجب حرمان تو نہیں کرے گا لیکن حجب نقصان ثابت کرے گا کہ زید میت، زوجہ، اخت، اخت لاب، ابن قاتل، عم. تو اب ان کے یہاں یہ مسئلہ 24 سے بنے گا. 24 سے کیوں بنے گا؟ اس لیے کہ ابن قاتل حجب حرمان تو نہیں کرے گا کہ اخت اور اخت لاب محروم ہو جائیں. ہاں حجب نقصان کرے گا، یعنی زوجہ کا حصہ جو ہے بجائے ربو کے سمن ملے گا، اسے ربو کے بجائے سمن ملے گا. اور سمن اور سدس کے انضمام کی صورت میں مسئلہ 24 سے بنتا ہے. لہذا 24 سے مسئلہ بنائیں گے. 24 کا سمن 3 زوجہ کو دے دیں گے اور 24 کا نصف اخت کو دے دیں گے یعنی 12، اور 24 کا سدس 4 اخت لیاب کو دے دیں گے، یہ 19 ہو گئے. اور باقی بچے 5 تو یہ عم کو دے دیں گے اسبا کے طور پر. یہ تو ہوتا ہے وراثت سے بالکل لیا محروم. ایک ہوتا ہے محجوب. دونوں میں فرق ہے. ایک محروم ہے بالکل، یعنی اس کی ذات میں ایسا نقص ہے جو اسے وراثت کے ملنے سے روک رہا ہے. جیسے قاتل کر دیا اپنے باپ کو، تو قاتل کی ذات میں ایک ایسا عیب ہو گیا جو اسے وراثت سے روکے گا، اس لیے کہ قتل بھی معنی ارث ہے جیسا کہ گزر چکا ہے. ایسے ہی غلام ہے یا ایسے ہی کافر ہے. کافر کو بھی مسلمان کے مال سے وراثت نہیں ملتی ہے. تو ابن قاتل ہو یا ابن رقیق ہو یا ابن کافر ہو، تو ہمارے یہاں تو یہ نہ حجب نقصان کرے گا نہ حجب حرمان. لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک حجب حرمان تو نہیں کرے گا لیکن حجب نقصان کرے گا، جیسا کہ مثال سے آپ نے دیکھا. اور وہ شخص جو کسی وارث کی وجہ سے محروم ہو رہا ہو، جو کسی وارث کی وجہ سے یا کسی وجہ سے محروم ہو رہا ہے، تو وہ خود وارث نہ ہوتے ہوئے بھی دوسرے کے لیے بالاتفاق حاجب بنے گا. جو محجوب ہے، ایک ہے محروم اور ایک ہے محجوب. تو محروم تو اس کی ذات میں عیب ہے جو وراثت سے اس کو روک رہا ہے، اور محجوب اس کی ذات میں وہ عیب نہیں بلکہ وہ کسی دوسرے وارث کی وجہ سے محروم ہو رہا ہے، ورنہ اس کی ذات میں کوئی ایسا عیب نہیں جو اسے وراثت سے روکے، لیکن دوسرے شخص کے ہوتے ہوئے یہ شخص محروم ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے یہ دوسرے کے لیے، یعنی جو دوسرے وارث ہیں ان کے لیے بالاتفاق حاجب بنے گا. مثلا 2 بھائی یا 2 بہنیں ہیں، جب کسی بھی جہت کی آ جاتی ہیں تو وہ باپ کی وجہ سے خود تو محروم ہوتی ہیں، لیکن اپنی موجودگی کی وجہ سے ماں کو ثلث سے سدس کی طرف منتقل کر دیتی ہیں. 2 بھائی یا 2 بہنیں جب کسی بھی جہت کی آ جائیں تو وہ باپ کی وجہ سے خود تو محروم ہوں گی، باپ کی وجہ سے حقیقی بھائی، اللہتی بھائی، حقیقی بہن، اللہتی بہن یا اخی بھائی، اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو خود محروم ہوں گے لیکن ماں کے حصے کو ثلث سے سدس کی طرف منتقل کر دیں گے. تو زوجہ، اب، اخت، اخت لاب، عم. تو زوجہ ہے، اب ہے، ہے، اخت لاب ہے، عم ہے. اب یہاں دیکھیں، زوجہ کو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ربو اور باپ اسبہ بنے گا اس لیے کہ کوئی اولاد نہیں ہے، نہ مذکر نہ مؤنث. اور کو یہاں 2 بھائی بہن، 2 بہنیں ہیں، ایک حقیقی بہن ایک اللہتی بہن، تو ماں کو سدس. تو اب یہ مسئلہ بنے گا 12 سے، اس لیے کہ ربو ہے اور سدس ہے. ربو اور سدس کے انضمام کی صورت میں مسئلہ بنتا ہے 12 سے. 12 کا ربو زوجہ کو 3 دے دیں گے، زوجہ کے نیچے 3 لکھیں، مسئلہ 12 سے بنا کر کے زوجہ کے نیچے 3 اور کے نیچے سدس، کے نیچے سدس، 3 اور 2 5، باقی بچا 7. تو یہ 7 جو ہے اب کو دے دیں گے، 7 اب کو دے دیں گے اسبا کے طور پر. اور یہ اخت اور اخت لاب جو ہے یہ باپ کی وجہ سے محروم ہے، ان کے نیچے محروم لکھ دیں. عم بھی جو ہے باپ کی وجہ سے محروم ہوگا، عم کے نیچے بھی محروم لکھ دیں. اب دیکھیں یہاں پر اخت اور اخت لاب یہ باپ کی وجہ سے محروم ہے، لیکن ماں کے حصے کو ثلث سے، تہائی حصے سے سدس کی طرف انہوں نے منتقل کر دیا. اگر اخت اور اخت لاب نہ ہوتے تو ماں کو جو ہے سدس سے ما بقیہ ملتا ہے اس صورت میں، اس لیے کہ زوجہ ہے اب ہے. تو اگر اخت لاب نہ ہو تو ماں کو ثلث سے، ماں کو جو ہے ثلث سے ما بقیہ ملتا. مثلا مسئلہ تو 12 سے ہی بنتا
اور 12 کا ربع 3 زوجہ کو دیا جاتا، اور پھر 9 میں سے سلس یعنی 3 ماں کو ملتا، تو سلس یعنی زیادہ ملتا اسے، لیکن اب اسے جو ہے 2 ملا ہے، سدس ملا ہے۔ لیکن یہ کس وجہ سے ملا؟ اس لیے کہ یہاں 2 بہنیں موجود ہیں، ایک حقیقی اور ایک اللاتی، تو اگرچہ خود محروم ہو رہی ہیں لیکن خود محروم ہوتے ہوئے بھی ماں کے حصے کو سلس سے سدس کی طرف انہوں نے منتقل کر دیا۔ تو حجب کی اولاً 2 قسمیں ہیں، حجب نقصان، حجب حرمان۔ حجب نقصان وہ ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف منتقل ہونا ہے کسی وارث کی وجہ سے، اور یہ 5 افراد کے لیے ہے: زوج، زوجہ، بنت الابن، اخت لاب۔ حجب حرمان وہ کسی وارث کی موجودگی میں مکمل محروم ہو جانا، کسی وارث کی موجودگی میں مکمل محروم ہو جانا۔ حجب حرمان میں ورثہ 2 قسموں پر ہوتے ہیں، فریق اول وہ ہیں جو کسی حال میں محروم نہیں ہوتے، ان کی تعداد 6 ہے۔ فریق اول وہ ہیں جو کسی حال میں محروم نہیں ہوتے، ان کی تعداد 6 ہے: ابن، اب، زوج، بنت، زوجہ۔ اور دوسرا فریق وہ ہے جو ایک حالت میں وارث ہوتا ہے اور دوسری حالت میں محروم۔ اس کی بنیاد 2 قاعدوں پر ہے۔ قاعدہ نمبر 1 یہ ہے کہ وہ وارث جو کسی حال میں محروم ہوتا ہے وہ ہے جس کی نسبت میت کی طرف کسی شخص کے واسطے سے ہو، جس کی نسبت میت کی طرف کسی شخص کے واسطے سے ہو، تو اس شخص کے ہوتے ہوئے یہ شخص محروم ہوتا ہے، سوائے اولاد کے کہ وہ ماں کے رہتے ہوئے بھی وراثت پاتے ہیں، اس لیے کہ ماں جو ہے پورے ترکے کی وارث کبھی نہیں بنتی۔ دوسرا قاعدہ الاقرب فالاقرب ہے، یعنی قریب والا دور والے کو محروم کر دے گا، جیسا کہ اسبات میں آپ نے پڑھ لیا ہے۔ وراثت سے بالکلیہ محروم شخص، والمحروم لکھا ہوا ہے، وراثت سے بالکلیہ محروم شخص کسی بھی دوسرے وارث کے لیے حجب حرمان یا حجب نقصان کا ذریعہ نہیں بنے گا، جیسا کہ مثال میں ابھی بتایا آپ کو۔ مثلا زید میت ہے، زوجہ ہے، اخت لاب ہے، ابن قاتل اور عم، تو عندنا یہ مسئلہ 12 سے بنے گا۔ ابن قاتل جو ہے نہ حجب نقصان کر رہا ہے نہ حجب حرمان، لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک حجب حرمان تو نہیں کرے گا مگر حجب نقصان ثابت کرے گا، جیسے یہ مسئلہ جو ہے 24 سے بنے گا، یعنی زوجہ کو بجائے ربع کے سمن ملے گا، اور سمن اور سدس کے انضمام کی صورت میں مسئلہ 24 سے بنتا ہے۔ تو حجب حرمان تو نہیں کیا کہ اخت اور اخت لے کو محروم کر دیا ہو، لیکن حجب نقصان کر دیا، تو یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ہے۔ والمحجوب، اور جو وارث کسی وجہ سے محروم ہو رہا ہے وہ خود وارث نہ ہوتے ہوئے بھی دوسرے کے لیے بالاتفاق حاجب ہوتا ہے۔ مثلا 2 بھائی یا 2 بہنیں جب کسی بھی جہت کی آ جاتی ہیں تو وہ باپ کی وجہ سے خود تو محروم ہوتی ہیں لیکن اپنی موجودگی کی وجہ سے ماں کو سلس سے سدس کی طرف منتقل کر دیتی ہیں، جیسا کہ یہ مثال بھی آپ کے سامنے آئی۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں آپ، باب الحجبی، یہ باب حجب کے بیان میں ہے۔ حجب کے لغوی معنی بتائے روکنے اور پردہ کرنے کے ہیں، اور اصطلاحی معنی بتائے کہ ایک وارث کی موجودگی میں دوسرے حصے کی طرف منتقل ہو جانا ہے، یعنی زیادہ حصے سے کم حصے کی طرف منتقل ہو جانا۔ الحجب علی نوعین، حجب 2 قسم پر ہے، حجب نقصان وهو حجب عن سهم الى سهم، وذلك لخمسة نفر للزوجين والام وبنت الابن والاخت لاب وقد مر بیانه۔ ایک قسم حجب نقصان ہے اور وہ ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف حاجب ہونا ہے، یعنی زیادہ حصے سے روک کر کم حصے کی طرف پہنچا دینا ہے، اور یہ 5 افراد کے لیے ہے: زوجین کے لیے، ماں کے لیے، اور پوتی کے لیے، اور اللاتی بہن کے لیے، اور اس کا بیان گزر چکا ہے۔ وحجب حرمان، دوسری قسم حجب حرمان ہے، والورثۃ فیہ فریقان، اور ورثہ اس میں 2 فریق ہیں، 2 جماعت ہیں۔ فریق لا یحجبون بحال، ایک فریق وہ ہے جو کسی حال میں محروم نہیں ہوتا ہے قطعی طور پر البتہ، وہم 6، اور وہ 6 افراد ہیں: الابن والاب والزوج والبنت والام والزوجۃ، بیٹا ہے، باپ ہے، شوہر ہے، اور اسی طرح بیٹی ہے اور ماں ہے اور زوجہ، تو 3 مردوں میں سے ہے اور 3 ہی عورتوں میں سے۔ وفریق یرثون بحال ویحجبون بحال، اور ایک فریق وہ ہے جو ایک حال میں وارث ہوتے ہیں اور ایک حال میں محجوب ہوتے ہیں۔ وہذا مبنی علی اصلین، اور یہ 2 اصل پر، 2 قاعدوں پر مبنی ہے۔ احدہما هو ان کل من یدلی الی المیت بشخص لا یرث مع وجود ذلك الشخص سوى اولاد الام،
ان میں سے ایک قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو میت کی طرف منسوب ہو کسی شخص کے واسطے سے، لا یرث مع وجود ذالک الشخص، تو اس شخص کے موجود رہتے ہوئے یہ وارث نہیں ہوگا، سوا اولاد الامی، سوائے ماں کی اولاد کے، یعنی اخیافی بھائی بہنوں کے، فإنهم يرثون معها، اس لیے کہ یہ ماں کے ساتھ وارث ہوتے ہیں، لانعدام استحقاقها جميع الترکتی، اس لیے کہ ماں جمیع ترکہ کی مستحق نہیں ہوتی ہے، ماں کے جمیع ترکہ کے مستحق نہ ہونے کی وجہ سے۔ والثانی الاقرب فالاقرب کما ذکرنا فی العصبات، اور دوسرا قاعدہ الاقرب فالاقرب ہے، یعنی قریب تر پھر اس سے قریب تر جو ہے وارث ہوگا، جیسا کہ ہم نے اسبات میں بیان کر دیا ہے۔ والمحروم لا يحجب عندنا، اور محروم شخص یعنی وراثت سے جو بالکل محروم ہو رہا ہو، لا يحجب عندنا، وہ ہمارے یہاں حاجب نہیں ہوگا، یعنی نہ حجب نقصان نہ حجب حرمان۔ وعند ابن مسعود رضی اللہ عنہ يحجب حجب النقصان، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک وہ حاجب ہوگا حجب نقصان کے طور پر، یعنی حجب حرمان نہیں کرے گا لیکن حجب نقصان کرے گا۔ کل کافری والقاتل والرقیق، جیسے کافر، قاتل اور غلام۔ والمحجوب يحجب بالاتفاق كالاثنين من الاخوة والاخوات فصاعدا من اي جهة كانا فانهما لا يرثان مع الابي ولكن يحجبان الام من الثلث الى السدس۔ اور محجوب یعنی جو کسی وجہ سے محروم ہو رہا ہے، اس کی ذات میں کوئی ایسا نقص نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ وراثت سے مانع ہو، اور محجوب یہ بالاتفاق حاجب ہوتا ہے، جیسے دو بھائی یا دو بہنیں یا زیادہ کسی بھی جہت کے ہوں تو وہ باپ کے ساتھ وارث نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ حاجب ہوتے ہیں ماں کو ثلث سے سدس کی طرف، یعنی ماں کے حصے کو ثلث سے سدس کی طرف منتقل کر دیتے ہیں۔ تو حجب نقصان کیا انہوں نے، تو جو محجوب ہے تو وہ جو ہے حجب کرتا ہے، وہ بالاتفاق دوسرے کے لیے حاجب ہوتا ہے، لیکن جو بالکل محروم ہے جیسے کافر، قاتل، غلام، تو یہ جو ہے دوسرے کے لیے ہمارے یہاں نہ حجب نقصان کرے گا نہ حجب حرمان۔ اچھا، کل کا قاعدہ، کل جو آخر میں صغرا، کبرا اور وسطی کا جو